صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ہماری نیت تو اچھی ہے عید میلاد نبی منانے کی، تو کیوں یہ کام غلط ہو جائے گا؟ تو کئی طرح سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کرنے کو حکم نہیں دیا، اسلام نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا کرنے کو، اسلام نہیں کریں گے. خود اللہ کے رسول نے نہیں کیا، اسلام نہیں کریں گے. صحابہ کرام نے نہیں کیا، اسلام نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اور اس کو اس طرح سے بھی سمجھے کچھ مثالوں سے بھی کہ صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. تو کچھ مثالیں لیتے ہیں. مثال کے طور پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں. تو ان کے سامنے کسی انسان کو چھینک آئی. تو اس نے کہا چھینکنے والے نے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو ڈانٹا، کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ، یہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ یہاں پر نہیں سکھایا، درود یہاں پر مت پڑھو. حالانکہ کیا اس کی نیت بری تھی؟ نیت تو اچھی تھی لیکن کام اچھا ہوا نہیں. تو درود شریف پڑھنا والصلاۃ والسلام علی رسول، درود شریف ہے یہ تو اچھی بات ہے، لیکن آپ نے یہاں پر جوڑ دیا ہے چھینک کے ساتھ، اور نبی نے یہاں پر یہ طریقہ نہیں سکھایا، اس لیے غلط. تو صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. اپنی طرف سے ہم کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، کچھ اضافہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، یہ گناہ بدعت منایا تھا. ایک اور مثال لیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں ہے اور کھڑا ہوا ہے، بیٹھ نہیں رہا ہے اور کسی سے بات نہیں کر رہا، خاموش ہے، اور وہ روزہ رکھے ہوا ہے. یہ 4 باتیں اس کے اندر تھیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا بات ہے اس کو، ایسے کیوں کر رہا ہے وہ دھوپ میں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا کہ اس نے نظر مانی ہے. ایسا اس نے پلان کر لیا، نظر مان لیا کہ میں دھوپ میں کھڑا رہوں گا، دھوپ میں رہوں گا اور بیٹھوں گا نہیں، میں کھڑا ہی رہوں گا اور کسی سے بات نہیں کروں گا، میں بالکل خاموش رہوں گا اور میں روزہ کی حالت میں رہوں گا، کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ یہ سایہ میں جائے، یعنی دھوپ سے ہٹ جائے، سایہ میں جائے. اور اس کو کہو کہ کھڑا نہ رہے، بیٹھ جائے. اور اسی طرح اس کو کہو خاموش نہ رہے، بات کرے، جس سے بات کرنا بات کرے. البتہ روزے کی نیت کی ہے تو روزہ اچھا کام ہے، روزہ رکھ لو، تو روزہ کمپلیٹ کرو. باقی یہ 3 کام صحیح کام نہیں، سو چھوڑ دو. کلیئر ہو گیا؟ اب انہوں نے جو نیت کی کہ میں دھوپ میں رہوں گا، کیا ان کی نیت بری تھی؟ نہیں، اچھی نیت تھی. انہوں نے کیا سوچا کہ میں دھوپ میں رہوں گا، تکلیف ہوگی تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. اچھا میں بات نہیں کروں، خاموش رہوں گا چپ چاپ، اچھا یہ بھی کوئی اچھا کام ہوگا. میں کھڑا رہوں گا، تکلیف میں بیٹھوں گا نہیں، تو تکلیف میں رہوں گا تو اللہ ہم سے خوش ہو جائے گا، رسول خوش ہو جائیں گے ہم سے. دیکھو کتنی محنتی انسان ہے، عبادت میں کتنا محنت کر رہا ہے. تو نیت ان کی اچھی تھی لیکن کام اچھا ہوا نہیں. ایک کام اچھا تھا، روزہ رکھنا. یہ روزہ رکھنا عبادت ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا روزہ رکھنا تو عبادت ہے، ٹھیک ہے روزہ رکھنے کو کہہ دو، لیکن باقی یہ 3 کام یہ صحیح نہیں، اس کو کہو کہ یہ تینوں کام چھوڑ دے. ٹھیک ہے، تو صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. ایک اور مثال لیتے ہیں. سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، یعنی صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم گزرے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی فجر کی نماز میں 2 رکعت کر کے 4 رکعت سنت پڑھ لیا. فجر کی سنت کتنی ہے؟ 2 ہی ہے، اس نے 4 رکعت سنت پڑھ لیا 2 کر کے. تو سعید بن مسیب اتنے بڑے عالم ہیں، ان کو ٹوکا، ایسا کیوں کر رہے، 2 رکعت سنت ہے. تو آدمی جواب کیا دے رہا ہے، وہ دیکھیے. وہ جواب دے رہا ہے کہ عالم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے عذاب دے گا؟ یعنی مجھے غلط، میں نمازی تو پڑھ رہا ہوں، سجدہ رکوع کر رہا ہوں اللہ کی بات، تو کیا اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تو عذاب نہیں دے گا، لیکن نبی کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تمہیں عذاب دے گا. سمجھ گئے؟ یعنی نبی نے تو سنت کا یہ سکھایا کہ فجر کی 2 رکعت سنت ہے، یہ طریقہ نبی کا، سنت یہ ہے، اور تم پڑھ رہے 4، تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو. اگرچہ تمہاری نیت اچھی ہے لیکن سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا. اللہ سوچیے کتنی باریک چیز ہے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم عید الاضحیٰ منا لیں گے تو کیا حرج ہے؟ نہیں، یہی حرج ہے کہ آپ سنت کی مخالفت کر رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے، دیکھیے سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور مثال لیجیے کہ صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو کعبہ کو جو چاروں دیوار اس کو ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں غلاف کو. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ٹوک دیا، کہا کہ یہ کیوں خانہ کعبہ کے چاروں طرف ٹچ کر رہے ہیں، چھو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ اس میں کیا حرج ہے، پورا تو بیت اللہ ہی شریف ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے، کیا حرج اگر سب کو چھو لوں تو؟ کہا کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ صرف حجر اسود کو چھوا جائے. حجر اسود کالا جو پتھر ہے
اس کو چھونا سنت ہے، اور اس سے پہلے جو رکن یمانی ہے کونا، اس کو بھی چھونا سنت ہے. تو یہ دو کونا کو چھونا صرف سنت ہے بس، باقی پورے خانہ کعبہ کو چھونا ٹچ کرنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. اگر یہ سنت طریقہ ہوتا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیے ہوتے، تو پھر وہ خاموش ہو گیا، سمجھ گیا کہ ہاں یہ صحیح بول رہے. تو نیت تو ان کی اچھی تھی، خانہ کعبہ کو ہی چھو رہے تھے، تاکہ نہیں، یہ سنت طریقہ. یہ سنت یہ ہے کہ صرف حجر اسود کو چھوا جائے اور رکن یمانی کو ٹچ کیا جائے. اللہ. ایک اور مثال لیجیے کہ صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. صرف نیت اچھی ہونے سے کام اچھا نہیں ہوتا. تو اس کی بے شمار مثالیں ہیں. اس میں سے ایک مثال اور سن لیجیے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ نماز کی ہر رکعت میں بار بار قل هو اللہ احد پڑھوں، قل هو اللہ اللہ عصمت، کیونکہ اس کی بہت فضیلت ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ایک ہی رکعت میں بار 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 پڑھوں. تو انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنت طریقہ ہے، نہیں، نبی سے یہ طریقہ ثابت نہیں. اگرچہ اس کی فضیلت ہے لیکن ایک ہی رکعت میں بار 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 پڑھو یہ سنت طریقہ نہیں، اس لیے کوئی اچھا کام نہیں. پتہ چلا کہ نیت ان کی اچھی تھی کہ ہم بار بار پڑھیں گے تو شاید ہمیں ثواب ملے گا، لیکن یہ سنت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو نیت صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ طریقہ بھی سنت ہونا چاہیے، نبی کا ہونا چاہیے. قرآن و حدیث کے اندر اس کا پروف، اس کی دلیل ہونا ضروری ہے. یہ انسان کو کنفرم کر لینا چاہیے. تو اس کی اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں. اگر انسان سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، واقعی اگر بدعت کو چھوڑنا چاہے تو اس کے لیے کافی ہے سمجھنے کے لیے کہ صرف نیت اچھی ہونے سے انسان کا کام اچھا نہیں ہوتا. ایک اور مثال لیجیے. ایک بار دیکھا کہ مسجد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے تھے، صحابہ کرام کا زمانہ تھا. تو دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے تسبیح پڑھ رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہاتھ میں ان کے کھجور کی گٹھلیاں ہیں. تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی، انہوں نے دیکھا ایسے لوگ گروپ بنائے ہوئے ہیں اور ہاتھوں میں کھجور کی گٹھلیاں ہیں، تو ان کو لگا کہ یہ غلط ہے. تو چلے گا اپنے سے بڑے صحابی کے پاس، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر پر. کہا کہ دیکھو کچھ لوگ ایسے بیٹھ کر کے حلقہ لگا کے گروپ بنا کے ذکر و اذکار کر رہے ہیں. آئے دوڑ ہوئے، دیکھا، کہا تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تو کہا کہ اب کیوں ناراض ہو رہے؟ ہم لوگ تو اللہ کی تعریف ہی کر رہے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، تو کیا حرج ہے؟ ہماری نیت تو اچھی ہے، کیا مشکل ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان جو بھلائی کا ارادہ کرے اس کو بھلائی مل ہی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے ابھی پرانے بھی نہیں ہوئے، ان کے برتن ابھی ٹوٹے بھی نہیں ہیں، یعنی کچھ ہی مہینہ گزرے ہیں نبی کی وفات کو، اور تم لوگ یہ بدعتیں ایجاد کر رہے ہو نا اللہ کے گھر بیٹھ کر کے. یعنی ڈانٹ لڑائی، پھٹکار لگائی. یعنی تسبیح اگر پڑھنا تو انگلیوں پہ پڑھو، یہ کھجور کی گٹھلیاں کیوں؟ اور پھر اپنا انسان تسبیح پڑھے، یہ گروپ بنا کے کیوں؟ یہ دو چیز پہ ایک راستہ. یہ اپنا انسان تسبیح پڑھے، انگلی کو پڑھے، یہ کھجور کی گٹھلی کیوں لائے؟ یہ گروپ بنا کیوں کر رہے؟ حالانکہ دیکھیں اللہ کا نام ہی لے رہے تھے، یعنی کام اچھا تھا لیکن طریقہ صرف غلط ہونے کی وجہ سے کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے. لیکن یہاں عید میلاد النبی منانا ہی پورا پیکیج ہی غلط ہے. تب کتنا بڑے انسان کو گناہ ملے گا. اور صحابہ کرام اگر زندہ ہوتے تو کتنا ان پر ناراض ہوتے، کس کے ڈانٹتے پھٹکارتے. اللہ اکبر. اس لیے کہتے ہیں نا کہ انسان کو بدعت کے خلاف ہمیشہ رہنا چاہیے، اور سنت کیا ہے، حدیث کیا ہے، قرآن کیا ہے، شریعت کیا ہے، وہ سیکھنے کی انسان کوشش کرنی چاہیے. اگر انسان علم حاصل کرے گا اور واقعی انسان کے دل میں تڑپ ہو، سچ جاننے کی، حق بات کو جاننے کی تڑپ ہو، کوشش ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بھی کھول دیتا ہے، حق کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے. تو آخر میں یہی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے دلوں کو کھول دے. اے اللہ ہم مسلمانوں کے دل اور دماغ کو بھی کھول دے. اے اللہ جو حق بات ہے اس کو سمجھنے، ماننے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بدعت ہے، خرافات ہے، اس کو چھوڑنے کی اور اس سے توبہ استغفار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہم میں سے جو مسلمان بھی عید میلاد النبی کا فنکشن کر رہے تھے، پروگرام میں شریک ہو رہے تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، کسی نے بہکا دیا، پھسلا دیا، کسی نے گمراہ کر دیا، آج وہ شرمندہ ہیں، توبہ استغفار کرنے کو تیار ہیں. اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے، ان کو معاف فرما دے، اور جو سنت طریقہ ہے اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تمام مسلمانوں کو ہدایت دے، سیدھے راستے پر چلا، اور ہر طرح کی بدعت خرافات سے توبہ استغفار کرنے، اس کو چھوڑ کر کے سنت طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.